رضا 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 میرے رضا میرے رضا 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 میرے رضا میرے اب میں گزارش کروں گا سید عبدالصمد صاحب قبلہ سے کہ آپ ہندوستان کے راجہ ہم سب کے خواجہ سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز علی رحمت و رضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں اور اپنے بہترین لب و لہجے سے تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خسرو دہر ہوا مانگنے والا تیرا، خسرو دہر ہوا مانگنے والا تیرا، فیض سلطان سخاوت ہے نرالا تیرا، فیض سلطان سخاوت ہے نرالا تیرا، کبھی محروم نہیں پھرتا ہے منگتا تیرا، کبھی محروم نہیں پھرتا ہے منگتا تیرا، تیری چوکھٹ پہ جو آیا وہ بنا شاہ زمان، تیری چوکھٹ پہ جو آیا وہ بنا شاہ زمان، خسروا دہر میں فرمان ہے چلتا تیرا، خسروا دہر میں فرمان ہے چلتا تیرا، اور صدقہ ہے خواجہ اجمیر کا تجھ پر اختر، صدقہ ہے خواجہ اجمیر کا تجھ پر اختر، برج رفعت میں چمکتا ہے ستارہ تیرا، برج رفعت میں چمکتا ہے ستارہ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خسرو دہر ہوا مانگنے والا تیرا۔
کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر۔ کہو گدا سے نہ دستے طلب دراز کرے، در رسول پہ ملتا ہے التجا کے بغیر۔ حضرات، اب آپ حضرات کی نظروں کے سامنے آپ کی سماعتوں کے حوالے میں خانوادہ رضویہ کے چشم و چراغ، شہزادہ حضور قائد ملت، نبیر حضور تاج الشریعہ جناب ہمام احمد رضا خان، جو حضور قائد ملت کے چھوٹے صاحبزادے ہیں، ان کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میں گزارش کروں گا ہمام احمد رضا خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی پیاری پیاری آواز میں نعت نبی سنا کر ہمارے قلوب و اذہان کو جلا بخشیں۔ ہمام احمد رضا خان۔ ہو جائے میرا جانا ایک بار مدینے میں، جنت کا میں کر لوں گا دیدار مدینے میں۔ ہو جائے میرا جانا ایک بار مدینے میں، جنت کا میں کر لوں گا دیدار مدینے میں۔ رحمت کا وہ مرکز ہے، چاہت کا دواخانہ، پھر کیسے کوئی ہوگا بیمار مدینے میں۔ ہو جائے میرا جانا ایک بار مدینے میں، یا رب میری قسمت میں ایسا بھی تو دن آئے، کعبے میں کروں سحری افطار مدینے میں، کعبے میں کروں سحری افطار مدینے میں۔ تلوار اٹھا لاتے ہاتھوں میں عمر فوراً، دکھ جاتا کوئی جب بھی غدار مدینے میں، دکھ جاتا کوئی جب بھی غدار مدینے میں۔ ہو جائے میرا جانا ایک بار مدینے میں، جنت کا میں کر لوں گا دیدار مدینے میں۔ کرتا میں زیارت بھی دن رات مدینے کی، گھر میرا بھی ہوتا گھر بار مدینے میں، گھر میرا بھی ہوتا گھر بار مدینے میں۔ ہو جائے میرا جانا ایک بار مدینے میں، جنت کا میں کر لوں گا دیدار مدینے میں۔ حضرات، اب آپ ہمتن گوش ہو جائیں، کیونکہ ہم ایک ایسی آواز کو سننے والے ہیں جن کا تعلق ارض فلسطین سے ہے۔ میری مراد شیخ جمیل مدظلہ العالی، جو نابلس فلسطین سے تعلق رکھتے ہیں اور امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں۔ فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے متولیان میں سے آپ کا خاندان ہے۔ حضور تاج الشریعہ سے آپ نے ملاقات فرمائی اور حضرت سے اجازت و خلافت بھی آپ کو حاصل ہے۔ حضور تاج الشریعہ سے قلبی لگاؤ رکھتے ہیں۔ عرس تاج الشریعہ کے اس پربہار موقع پر حضرت کے قیمتی کلمات سے ہم سب حضرات محظوظ ہوں گے، تو میں حضرت کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہمارے قلوب و بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، ابعث بسلامی وتحیاتی واشواقی الى احبتنا فی بلاد الہند من اخواننا المسلمین، من اتباع مولانا الامام العارف الربانی الامام المجدد الشيخ العلامة الولي الصالح سيدنا ومولانا تاج الشريعة محمد أخطر رضي الله عنه وأرضاه، وعن أبيه وعن جده شيخ الإسلام أحمد رضا خان، بمناسبة الحولية لوفاته رضي الله عنه وأرضاه، نعزيكم
بوفاة مولانا تاج الشريعة، ونهنيكم بأنه من أهل الولاية والصديقية، ومن أهل الجنان، ومن أهل مجاورة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نبعث إليكم بتعازينا الحارة من فلسطين الحبيبة أرض الإسراء والمعراج، نبعث إليكم بأشواقنا ومحبتنا في هذه المناسبة السعيدة. نطلب من الله الكريم أن يجمعنا وإياكم في الدنيا وفي الآخرة على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى محبة أوليائه، وعلى محبة أصحاب وأتباع سياداتنا الطريقة القادرية البريلوية من أتباع مولانا الإمام أحمد رضا. نبعث إليكم بهذه الكلمات بمناسبة الحولية لمولانا تاج الشريعة، فقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالاجتماع به في بريلي، ووفقنا الله سبحانه وتعالى، وما كان إلا بتوفيق منه ومنة أن اجتمعنا به رضي الله عنه وأرضاه، وأجازنا بالطريقة القادرية الرضوية، وأجازنا بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبحنا من خلفائه ومن خلفاء طريقته العلية القادرية. ولذلك نرجو لكم التوفيق في هذه المناسبة، وأن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى محبته وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى، وأن يوفقنا وإياكم ويلهمنا الصبر والسلوان والسداد، أن يثبتنا على نهجه وعلى طريقته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا ثانية في بلادكم وفي مدينتكم وعند قبر مولانا تاج الشريعة رضي الله عنه، لنجدد العهد والثبات والتمسك بطريقتنا وعلى نهج أهل السنة والجماعة من ساداتنا أتباع المذاهب الأربعة المرضية، ومن ساداتنا الأشاعرة والماتريدية، فهم أهل السنة والجماعة. وأن يوفقنا وإياكم لنشر دينه وطريقته وشريعته، وأن يوفقنا وإياكم على أن نكون من المحبين الصادقين لمشايخنا وعلمائنا، والمحبين الصادقين لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلن ننال الرضا من الله إلا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فإننا نحبكم في الله ولله سبحانه وتعالى، وإننا على العهد باقون وثابتون على نهج وطريقة سيدنا تاج الشريعة. فإن لنا الفخر والفخار أن حزنا الرضا والقبول بمبايعة مولانا تاج الشريعة، التي هي كانت لنا ذخرا ونبراسا، فهو رضي الله عنه وأرضاه صاحب المناقب الفاخرة، وصاحب الكرامات الباهرة، وصاحب المقام العالي، وصاحب الرضا بأنه من أحباب ومن نسب مولانا أحمد رضا رضي الله عنه وأرضاه. فقد أكرمنا الله به وجمعنا الله به، وأن حزنا منه الرضا والطريق والمجاورة والثبات على الحق سبحانه وتعالى والنصيحة. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق في هذا المحفل الكبير في هذه المناسبة، وإنها لمناسبة عظيمة، ولكن أحببنا أن نكون معكم ونشارككم هذه المناسبة الأليمة، لكن أن الموت حق سبحانه وتعالى، وما الموت فناء وعدم، إنما الموت انتقال من دار إلى دار، ومن مقام إلى مقام، ومن مكان إلى مكان. فهو سيدنا تاج الشريعة حي يرزق
في مجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجاورة جده أحمد رضا رضي الله عنه وأرضاه. فكل الرضا من أنه سبحانه وتعالى أكرمنا بأحمد رضا، حزنا به الفخار وحزنا به هذه المناسبة وهذه المقام الذي أكرمنا الله به سبحانه وتعالى، أن كنا من أتباع طريقته وعلى مسلكه وعلى منهجه، وأنه رضي الله عنه وأرضاه نشر محبة الإسلام ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاد الهند والسند وفي بلاد العرب وفي بلاد العجم، وتابعه مولانا تاج الشريعة على منهجه وعلى طريقته وعلى مسلكه. فكل الرضا تم برضا الله سبحانه وتعالى، وأكرمنا الله بهذا اللقاء الفاخر. فكل عام كنا نجتمع به أثناء زيارتنا إلى الهند وأثناء زيارتنا إلى أماكن وجود أهل الطريقة وأهل الشريعة. وكان لنا الرضا أنه قبل وفاته بأشهر التقينا به واجتمعنا به، وأكرمنا الله سبحانه وتعالى بمجالسته. فكانت النعمة العظمى علينا أنه لم يفارق الدنيا إلا وأنه قد رضي عنا، وأنه قد شاهدنا وشاهدناه وسمعنا وسمعناه. فكان هذه النعمة علينا وعلى من كان قد حضر في هذا اللقاء. ولا أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا ثانية في زيارة مرقده رضي الله عنه والدعاء عند قبره، لأن الدعاء عند قبور الصالحين مستجابة. فمن أقرب القربات أن يكون العبد بين يدي ولي صالح سواء كان حي أو ميت، والميت أحيا من الحي. فنسأل الله لنا ولكم الثبات على منهجه وعلى طريقته وعلى مسلكه وعلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدون هذه المحبة لن يتم لنا الرضا من الله سبحانه، وما التوفيق إلا بالله. سلامنا لكم وتحياتنا لكم خالصة من أرض فلسطين الحبيبة، من بلاد الشام، من بلاد العرب، من بلاد الأنبياء والرسل، نبعثها خالصة إليكم بمناسبة هذه الحولية. وكنا قد أردنا أن نرسل لكم تحياتنا في مناسبة عظيمة كبيرة، ولكن هذه المناسبة وإن شعرنا بها بالألم للفراق، ولكنها سنلتقي إن شاء الله في جنات النعيم مع الأولياء والصديقين والصالحين. فالمرء مع من أحب. سلامنا لكم وللجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں، تو الگ ہو تو میری ذات میں کیا رکھا ہے۔ آؤ آؤ کہ مدینے کے فقیروں سے ملیں، بادشاہوں کی ملاقات میں کیا رکھا ہے۔ انہی 4 مصروں کے ساتھ میں دعوت سخن دوں گا۔ داماد شہزادہ تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی عاشق حسین صاحب قبلہ مد ظلہ العالی کو۔ حضرت مفتی عاشق حسین صاحب قبلہ کی ذات محتاج تعارف نہیں، آپ ایک بیشترین مدرس اور قلمکار ہیں۔ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کے کافی سال گزارے۔ حضرت کے لیل و نہار کو بڑے قریب سے ملاحظہ فرمایا، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ حضرت کے تعلق سے بہت سی وہ باتیں جو ہم نہیں جانتے ہیں، حضرت مفتی صاحب قبلہ اپنی زبان فیض ترجمان سے ہم تک پہنچائیں اور ہماری معلومات میں اضافہ فرمائیں۔ حضرت مفتی عاشق حسین صاحب قبلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ آئیے سب سے پہلے
اپنے آقا و مولا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. حضرات گرامی، آج ہم جس شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں وہ ایک ہمہ جہت شخصیت تھی، بہت سارے خوبی اور صلاحیتوں کی مالک تھی، جنہیں ہم حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کے لقب سے یاد کرتے ہیں. جب ہم حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کی ذات گرامی کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں آپ کی ذات گرامی میں ایسا مفسر نظر آتا ہے جس نے کئی دہائیوں تک تفسیر کا درس دیا اور دفاع کنز الایمان جیسی عظیم الشان کتاب تحریر فرمائی. ایک ایسا محدث نظر آتا ہے کہ جس نے بخاری شریف کا درس دینا تقریباً آخری دم تک نہیں چھوڑا. ایک ایسا فقیہ نظر آتا ہے جس پر حضور مفتی اعظم علیہ الرحمت و رضوان نے اعتماد فرمایا اور دارالافتاء بریلی کا کار افتاء آپ کے سپرد کیا اور آپ کے قلم سے ہزاروں فتاوے صادر ہوئے. ایک ایسا عالم نظر آتا ہے کہ جس کے پاس آ کر کے لوگ اپنی علمی پیاس بجھاتے ہیں اور جس نے اپنے علم کو حاصل کر کے خود تک ہی محدود نہیں رکھا بلکہ دنیا میں جہاں جہاں تشریف لے گئے وہاں وہاں لوگوں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچایا. ایک ایسا ولی نظر آتا ہے کہ جس کو دیکھ کر کے خدا یاد آتا ہے. ایک ایسا مستجاب الدعوات نظر آتا ہے کہ جس کے در دولت پر ہر وقت دعا کرانے والوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی. ایک ایسا متقی و پرہیزگار نظر آتا ہے کہ جس کے ہر کام میں تقوی و پرہیزگاری نظر آتی تھی. ایک ایسا زاہد نظر آتا ہے جس نے کوئی بھی دنیا سے لو ہی نہیں لگائی، جو کبھی دنیا کے پیچھے نہیں بھاگا، اسی لیے دنیا ان کے پیچھے بھاگتی نظر آتی تھی. ایک ایسا متسلب سنی نظر آتا تھا کہ جو کبھی کسی سے نہیں دبا، کسی کے آگے نہیں جھکا اور نہ ہی کبھی کسی سے سمجھوتا کیا. آپ کی ذات گرامی میں ہمیں ایک ایسا اللہ کا مقبول بندہ نظر آتا ہے کہ جس کی مقبولیت دیکھ کر حدیث پاک کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اور اسی مفہوم کی آیت کریمہ کا مفہوم ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. آپ کی ذات گرامی میں ہمیں ایک ایسا ذرہ نواز نظر آتا ہے جس نے بے شمار لوگوں پر ذرہ نوازی فرمائی اور ذرے سے آفتاب بنا دیا. ایک ایسا شاعر نظر آتا ہے کہ جنہوں نے آپ اپنی شاعری کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے محبوبوں کے لیے وقف کر دیا تھا. ایک ایسا قاری نظر آتا ہے کہ جب قرات فرماتے تھے تو لوگوں پر سناٹا طاری ہوتا تھا. اگر لوگ چل رہے ہوتے تو آپ کی آواز، آپ کی قرات سن کر رک جاتے تھے اور تھوڑی دیر سن کر ہی اگر ضروری کام نہ ہوتا تو پوری جب تک حضرت تلاوت فرماتے تھے تب تک سن لیتے تھے. ایک ایسا عربی ادیب نظر آتا ہے کہ جس کے لہجے کے سامنے عرب بھی اندازہ نہیں لگاتے تھے کہ یہ ہندوستانی شخصیت ہے یا پھر کوئی عرب شخصیت بول رہی ہے. ایک ایسا مترجم نظر آتا کہ جن کے سامنے اگر عربی سے اردو میں ترجمہ کرنا ہوتا تو سامنے والا عربی عبارت پڑھتا اور آپ برجستہ اس کا اردو میں ترجمہ فرماتے. اردو سے عربی بنانی ہوتی تھی تو اردو عبارت پڑھ لی جاتی تھی اور آپ برجستہ بغیر سمجھے بغیر سوچے اس کی فوراً عربی میں تعریف فرما دیتے تھے. ایک ایسا مظہر اسلاف نظر آتا ہے کہ جنہوں نے اپنے اسلاف کی روش سے سر منہ بھی انحراف نہیں کیا تھا. ایک ایسا مرید نظر آتا ہے جنہوں نے اپنے پیر کو سمجھا اور آخری وقت تک اپنے پیر کے طریقے پر قائم و دائم رہا. ایک ایسا مرشد کامل نظر آتا ہے کہ جنہوں نے کروڑوں لوگوں کی رہنمائی فرمائی اور جن کے دامن سے کروڑوں لوگ وابستہ ہوئے. ایک ایسا قلم کار نظر آتا ہے کہ جو لکھتے تھے تو لکھتے ہی چلے جاتے تھے. آپ کی بے شمار کتابیں اس کا ثبوت ہیں.
ایک ایسا عاشق رسول نظر آتا ہے کہ جو ہر وقت حاضری بارگاہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمنا دل میں لیے رکھتے تھے. ایک ایسا عارف باللہ نظر آتا ہے کہ جن کے آخری وقت میں بھی لبوں پر یا اللہ اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. ایک ایسا مرجع خلائق نظر آتا ہے کہ دنیا بھر سے لوگ، دنیا بھر سے علماء و فقہا آپ کی طرف رجوع کرتے تھے. ایک ایسا خادم دین نظر آتا تھا جنہوں نے اپنی ساری زندگی خدمت دین کے لیے وقف کری اور دین کی تبلیغ کے لیے بے شمار ادارے، بے شمار مساجد قائم فرمائی، جن میں بالخصوص مرکز الدراسات الاسلامیہ جو اس وقت عالم اسلام، عالم اہل سنت میں صف اول کی درجگاہ میں شمار کیا جاتا ہے، اس کو قائم فرمایا اور اس کی باغ ڈور اپنے لائق شہزادے حضور اسجد میاں صاحب قبلہ کے ہاتھ میں دی اور انہوں نے اس کو بہت ہی حسن و خوبی کے ساتھ نبھایا. آپ کی ذات گرامی میں ہمیں ایک ایسا محقق نظر آتا ہے کہ جن کی تحقیقات کے سامنے محققین بھی انگشت بدندہ نظر آتے تھے. آپ کی ذات میں ایک ایسا صابر بندہ نظر آتا ہے کہ جنہوں نے ایسا صبر کیا، ہزاروں آزمائشیں ہوئی، اپنوں کی طرف سے، غیروں کی طرف سے جسمانی آزمائشیں ہوئی، لیکن الحمدللہ ہر آزمائش کو، ہر آزمائش میں صبر کر کے انہوں نے کامیابی حاصل کی. ایسا شاکر بندہ نظر آتا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا نوازا کہ اگر زندگی بھر گھر میں بیٹھ جاتے تو بھی ختم نہیں ہوتا، کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، اتنا نوازا پروردگار نے. لیکن ان نوازشوں نے، ان نعمتوں نے آپ کے دل کو یاد الہی سے غافل نہیں کیا، آپ کے دل میں محبت رسول میں کمی نہیں آنے دی، بلکہ آپ اس نعمت کے شکریہ میں ہر وقت اللہ اور رسول کی یاد کرتے تھے اور اللہ اور رسول کے دین کی سر بلندی کے لیے بیماریوں کے باوجود گھر میں نہیں بیٹھے رہتے تھے، بلکہ دور دراز کا سفر کر کے تبلیغ دین کرتے تھے، تبلیغ اسلام کرتے تھے اور لوگوں کے دین و ایمان کی حفاظت کا سامان کرتے تھے. آپ کی ذات میں ایک ایسا خطیب نظر آتا ہے کہ جن کی تقریر سن کر کے لوگوں پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی تھی. ایک ایسا نعت خوان نظر آتا ہے کہ جب نعت پڑھتے تھے تو لگتا تھا کہ منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے ہیں، بلکہ منہ سے ہیرے جواہرات نکل رہے ہیں، منہ سے موتی جھڑ رہے ہیں. بہت لوگوں کی نعتیں سنی، بہت لوگوں کے نعت پڑھنے کے انداز دیکھے، لیکن حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا انداز ہی نرالا رہتا تھا، سب سے الگ تھلگ، سب سے انوکھا، سب سے نرالا. سن کر آدمی وجد میں آ جاتا تھا. آپ کی ذات میں ایک ایسا امیر کاروان نظر آتا تھا کہ دنیا کے کسی کونے میں، عرب ہو یا عجم، کسی بھی پروگرام میں، کسی بھی مجلس میں، کسی بھی جلسے میں، کسی بھی سیمینار میں، کسی بھی محفل میں اگر شریک ہوتے تو آپ ہی میر محفل ہوتے تھے. ہزاروں کی بھیڑ میں، ہزاروں کی بھیڑ میں، لاکھوں کی بھیڑ میں بھی آپ چھپ نہیں جاتے تھے، بلکہ لاکھوں کی بھیڑ میں آپ کو پہچاننا مشکل نہیں ہوتا تھا. دور ہی سے آپ کی ذات گرامی صاف و شفاف نظر آیا کرتی تھی. آپ کی ذات گرامی میں ایک ایسا متعارف اور مشہور شخص نظر آتا کہ جن کا تعارف کرانے سے آدمی خود متعارف اور مشہور ہو جاتا تھا. آپ کی ذات گرامی میں ہمیں ایک ایسا خوبصورت چہرہ نظر آتا تھا کہ جس کو دیکھتے ہی پریشان لوگوں کی پریشانی دور ہو جاتی تھی. لمبے لمبے سفر سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں کی تکلیف دہ تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی. جن کے چہرے کو دیکھتے ہی غمزدہ لوگوں کے چہرے کھل اٹھتے تھے. آپ کی ذات میں ہمیں ایک ذات نظر نہیں آتی تھی، بلکہ آپ کی ذات میں
ایک انجمن تھی جس میں ہمیں بے شمار خوبیوں کے مالک افراد نظر آتے تھے، بے شمار محاسن و کمالات سے آراستہ افراد نظر آتے تھے۔ آپ کے وصال کے وقت لوگوں کا جم غفیر امڑتا سمندر، اور قلم کاروں نے نثر و نظم میں آپ کی بارگاہ میں جو خراج عقیدت پیش کیا، وہ ساری چیزیں اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ آپ اللہ اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقبول اور محبوب بارگاہ تھے، اور آپ پر بزرگوں کا خصوصی فیضان جاری و ساری تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں ہوں آپ کی ذات گرامی پر، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کا فیضان ہم پر جاری و ساری رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔